اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی اور طلسمی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ حاجات کی قبولیت کے حوالے سے، کاروبار اور رزق میں برکت کے حوالے سے بزرگان دین بتایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے، لیکن اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے میں مختصر، لیکن اس کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اگر آپ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے ان 3 اسم مبارک کو ایک مٹھی پر چاول اور 7 الائچی کے دانوں پر پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی پڑھنا ہے، پھر سب رشتہ دار آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کاروبار کی وجہ سے یا پھر گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے یا اولاد کی تربیت کی وجہ سے یا پھر مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں اور مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، آج آپ کو اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی ناموں کا ایک ایسا آسان اور مجرب وظیفہ بتائیں گے جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے انشاءاللہ تعالی غربت، مفلسی اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ اپنی نسلوں کو بھی بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی خوشحال رہیں گی۔ آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد وہیں پر بیٹھ جانا ہے اور اللہ رب العزت کے ان 3 اسم مبارک یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق کا یہ وظیفہ 30 مرتبہ چھوٹی الائچی کے دانوں پر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دیں گے۔ پھر آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرما دیں گے۔ یہ خاص وظیفہ آج تک جس بہن اور بھائی نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر سے تمام مشکلات اور پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیا۔ لیکن یہ ساری باتیں تب ہی ممکن ہوتی ہیں جب ہم مکمل یقین اور پختہ اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان، بھروسے اور یقین اور ان سب کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور رب کی ذات ہمیشہ تب ہی آپ کے کسی بھی عمل یا وظائف کا فائدہ دیتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج ہم وظائف کو بھی آزماتے ہیں، پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور حاجات پوری نہیں ہوتی، پھر ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور گلے شکوے کرتے پھرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج یقین کامل کے ساتھ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کر لیجیے۔ اس وظیفے کی رحمتوں سے، اس وظیفے کی فضیلتوں سے آپ کی نسلیں خوشحال رہیں گی۔ پیارے ناظرین، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اس وظیفے کو صرف اسی مقصد کے لیے کرنا جو کہ ناممکن لگتا ہو۔ مثلا رزق میں برکت چاہتے ہیں، بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، یا بے روزگار ہیں اور کوئی نوکری چاہتے ہیں، غرض کوئی بھی حاجت ہو، آپ ان حاجات کو لے کر آج کا یہ خاص وظیفہ کر لیجیے۔ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں،
اب انشاءاللہ تعالی میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے خلوص نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لینی، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو پھر آپ کوئی اور درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، عورتیں اس عمل کو گھر میں کسی الگ کمرے میں یا پھر نماز پڑھنے والی جگہ پر بیٹھ کر کر لیں، جبکہ مرد حضرات یہ وظیفہ گھر میں یا پھر گھر سے باہر یا پھر مسجد میں یہاں پر سکون ہو، کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، اس جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ آپ نے ایک مٹھی یا پھر ایک پیالی کے برابر آپ نے چاول کے دانے لے لینے ہیں یا پھر گندم کے دانے لے لینے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے 7 عدد چھوٹی الائچی کے دانے لے لینے ہیں۔ یہ جو چاول کے دانے یا پھر گندم کے دانے آپ نے لینے ہیں، ان کو آپ نے حسب توفیق جتنا زیادہ آپ لے سکتے ہیں اتنے آپ نے لے لینے ہیں، کیونکہ ان کا آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور لاچی کے آپ نے 7 دانے ہی لینے ہیں، اس سے نہ زیادہ اور نہ کم لینے ہیں۔ ان چاول کے دانوں اور الائچی کے دانوں کو لے کر آپ نے مصلے پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلا جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے الائچی کے دانوں پر کرنا ہے۔ آپ نے 7 عدد الائچی کے دانوں میں سے ایک دانے کو اپنی ہتھیلی میں رکھنا ہے، اور اس پر آپ نے 30 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 3 اسم مبارک کو پڑھ لینا ہے، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ ان کو اگٹھا پڑھنا ہے اور ان کو ایک شمار کرنا ہے، اور ان کو آپ نے 30 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ یہ ایک ہو گیا، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق یہ 2 ہو گیا، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق یہ 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 30 مرتبہ ان تینوں اسم مبارک کو پڑھ کر آپ نے جو ہتھیلی پہ دانا رکھا تھا اس پر آپ نے دم کر لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسرا دانا لینا ہے اور اس پر بھی آپ نے یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق 30 مرتبہ پڑھ کر اس پر بھی دم کر دینا ہے۔ تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں 7 دانوں پر آپ نے اس طرح 30 مرتبہ یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق کو پڑھ کر ان دانوں کو آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھ لینا ہے۔ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دانوں کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو چاول کے دانے لیے تھے ان کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور آپ نے 33 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے قل هو اللہ احد کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ بسم اللہ بھی ساتھ پڑھ لیں۔ 33 مرتبہ اس عمل کو کر کے آپ نے چاول کے دانوں پر دم کر لینا ہے، پھر آپ نے ان چاول کے دانوں کو بھی سائیڈ پہ رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا تیسرا کام بھی کرنا ہے، اور وہ ہے استغفار کا عمل۔ آپ کو اگر استغفار کی کوئی دعا آتی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں، یا پھر آپ صرف استغفر اللہ کا آپ نے 11 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس عمل کی 3 بنیادی شرطیں بھی ہیں۔ ان شرطوں کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اگر آپ سالوں سے بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے
ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ جو اس عمل سے دوستی کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی انسان اسے پڑھے گا وہ راتوں رات کروڑوں کا مالک بن جائے گا، یہ جھوٹی بات ہوگی، لیکن یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار اور نیک اور صالحہ ہوتی ہے۔ آج ہی آزما کر دیکھ لیں، آپ کو نہ ہی رزق کی کبھی تنگی ہوگی، نہ ہی مال و دولت کی کبھی تنگی ہوگی، اور نہ ہی کوئی معاشی پریشانی آئے گی۔ چاہے آپ کے حالات جتنے ہی خراب ہیں، چند دنوں کے اندر اندر آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلیاں دیکھیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ عمل کرنے کی 3 بنیادی شرطیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، یہ وظیفہ مکمل یقین اور پختہ اعتقاد اور بھروسے کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 2، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ خلوص نیت اور مکمل محنت سے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ وظیفہ تو شروع کر لیا لیکن پھر خود بھی چارپائی پر چڑھ کر بیٹھ گئے کہ ابھی کوئی انتظام ہوگا، بلکہ مکمل توجہ سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ نمبر 3، 5 وقت کی نماز کی باقاعدہ ادائیگی۔ لوگ تو مال و دولت حاصل کرنے کے طرح طرح کے شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن میری اپنے تمام بہن بھائیوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ جب بھی مانگیں اللہ رب العزت سے ہی مانگیں، کیونکہ زمینوں اور آسمان کی ساری بادشاہی اسی کے پاس ہے، وہی جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وظیفے میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بلائی نصیب فرمائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔